النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر خلاصہ آج غالباً ہمارا یہ 18واں درس ہے. اس عنوان پر اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور ہم سب کو سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ درس میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہم نے مختصر عرض کیا تھا. غزوہ تبوک کے سفر میں جیسا کہ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھلا دعوت دی، بتایا کہ ہم نے وہاں جانا ہے. یہ جیش العسرہ تھا، بڑی مشکلات، بڑی تنگی کا سفر تھا. سواریاں پوری نہ تھیں، ہتھیار پورے نہ تھے. بہرکیف اس وقت نکلنا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ کھجوروں کے بالکل پکنے کا زمانہ بھی تھا. صحابہ کرام نکل گئے، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں. منافقین نے بہانے بنائے. کسی نے کہا جی میری طبیعت خراب ہے، کسی نے کہا میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، کسی نے کہا میری ماں کی طبیعت خراب ہے. کسی نے کوئی بہانہ، کسی نے کوئی بہانہ بنایا. آپ اجازت دیتے گئے سب کو، ٹھیک ہے جی، جس کا کوئی مسئلہ ہے وہ نہ آئے. جلیل القدر صحابہ کرام میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نہ گئے، لیکن ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. بارہا اجازت کے باوجود آپ نے کہا کہ آپ رہیں، اور آپ کا وہ مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو دے کر گئے تھے. معذور حضرات بھی رہ گئے کیونکہ ان کے لیے خود رخصت تھی، اور ایک وہ غریب صحابہ کرام بھی رہ گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہم حاضر ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی ہمارے پاس تلوار کوئی نہیں، تیر کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، یہی جان ہے جو لے کر آئے ہیں، جو آپ حکم دے حاضر ہیں. قلت لا اجد ما تحملکم علیہ، آپ نے فرمایا کہ سواری میرے پاس بھی کوئی نہیں، لہذا تم نہ جاؤ. تولوا واعینہم تفیض من الدم، واپس تو لوٹے لیکن روتے ہوئے واپس گئے. رب نے کہا ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں. اس سب کے باوجود جی 3 صحابہ کرام وہ تھے جو مخلص بھی تھے، منافق قطعاً نہیں تھے، نفاق کا شائبہ نہیں تھا، اور غریب بھی نہیں تھے.
کیونکہ غریبوں کے لیے تو رخصت دی گئی، معذور بھی نہیں تھے، معذوروں کے لیے بھی رخصت تھی، ان کے پاس وسعت بھی تھی، ان کے پاس سواری بھی تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، لیکن غلطی ہو گئی ان سے، کوتاہی ہو گئی ان سے، اور وہ نہ جا سکے، جن میں پہلا نام ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جو ابھی واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ واقعہ ہے بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، وہ خود اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے صحابی حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین وہ صحابہ کرام تھے، باوجود اخلاص کے، باوجود وسعت کے، لیکن نہ جا سکے۔ اب یہ واقعہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنیے۔ خوش آمدید۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی قدرت کہ میرے پاس وسعت تھی، فرماتے ہیں میرے اس سے قبل کسی غزوے میں میرے پاس 2 اونٹ اکٹھے نہیں تھے، اتنی وسعت نہ تھی۔ اس غزوے میں میرے پاس 2 اونٹ تھے، یعنی مالی طور پہ میں ٹھیک تھا، تلوار بھی تھی، ہتھیار بھی تھے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اور میں تیاری میں بھی تھا، یہ نہیں کہ میں تیاری میں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، میں اس وقت سے تیاری میں نے بھی شروع کر دی۔ غلطی مجھ سے یہ ہو گئی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ فرما رہے تھے، میرا کوئی کام پڑ گیا، تو میں نے کہا میری سواری بڑی تیز ہے، تو چلو میں کل نکل جاؤں گا، نبی پاک کو مل لوں گا راستے میں۔ اب دوسرا دن آیا تو میں نے کہا چلو یہ تھوڑا سا کام اور نمٹا لوں، سواری بڑی تیز ہے، کل چلا جاؤں گا، ابھی اللہ کے نبی راستے میں ہوں گے تو میں پہنچ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں بس یہ کل کرتے کرتے یہاں تک کہ میں محسوس کیا کہ اب نبی پاک کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرمانے لگے، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بڑی شرم آتی، مدینہ میں یا عورتیں تھیں، یا معذور تھے، یا منافقین تھے، اور پھر جب ان کی بیچ میں اپنے آپ کو دیکھتا تو مجھے بڑی شرم آتی، لیکن اب کیا کروں، بڑا پریشان ہوا، مجھے اس کا افسوس بڑا ہوا، لیکن اب کیا کروں۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، غزوہ تبوک کا واقعہ آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ مسجد نبوی میں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، سفر کا آغاز بھی مسجد سے فرماتے تھے، اختتام بھی مسجد پہ فرماتے تھے۔ آپ واپس مسجد میں تشریف لائے، جلوہ فغن ہوئے، منافقین آئے اور آ کر اپنے بہانے، او جی بالکل جی خیریت سے آ گئے ہو جی، بس جی میں بھی ضرور جاتا، بس بڑا مسئلہ جی، یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا تو فلاں اور فلاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کے شروع میں بیان کیا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس لوٹ کر جائیں گے، میرے پیغمبر بڑے زبردست قسم کے بہانے گھڑ گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، جس طرح سکول میں بچے نہیں بہانے کرتے۔ کہنے لگے کوئی بزرگ تھے، ان کا پوتا سکول پڑھتا تھا، تو وہ سکول کے قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا چلو پوتے کا حال احوال پوچھ لوں، ٹیچر سے پوچھ لوں کیسی پڑھائی جا رہی ہے۔ وہ گئے کہ میرا پوتا جناب کیسا پڑھ رہا ہے، انہوں نے کہا جی وہ تو تھوڑے جنازے دی چھٹی لے کے گئے ہوئے ہیں۔ اس طرح دادا جی فوت ہو گئے تو جنازہ آج 11 بجے چھٹی دیو تو تھوڑے جنازہ پڑھن گیا ہوا۔ ایسے ایسے بہانے بناتے ہیں، منافقین نے بھی ایسے ایسے بہانے بنائے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، میرے محبوب جب آپ واپس آئیں گے نا، ایسے جناب گھڑ گھڑ کے بہانے پیش کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ قل لا تعتذروا، آپ ان سے اتنا کہہ دو کہ زیادہ بہانے نہ گھڑو، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری جو خبریں ہیں نا وہ رب نے ہمیں ٹھیک ٹھیک بتا دی ہیں۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منافقین آئے، ہر ایک نے جناب کمال درجے کا بہانہ پیش کر دیا، ایک سے بڑھ کے دوسرے نے پیش کیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ تم بھی کوئی بہانہ شانہ کر لے، بس غلطی تو ہو گئی، نبی پاک دعا کر دیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے کہا یار معاملہ کسی اور سے ہوتا تو پھر تو کوئی بہانہ گھڑ لیتا،
معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، میں جھوٹ کھڑ لوں؟ کیا رب کو پتہ نہیں میرے دل کی بات؟ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑا دو دلیلہ ہوا، کوئی بات بناؤں نہ بناؤں، بالآخر میرے ضمیر نے کہا کعب پہلے غلطی وہ ہوئی ہے کہ نبی پاک چلے گیا اور تو گھر رہ گیا، اور اب دوسری غلطی کرنا چاہتا ہے کہ جناب جھوٹ بول کے نبی پاک کو مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہ کر، جا کے سیدھی سیدھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر، پھر دیکھ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کرتے ہیں اس فیصلے پر یقین رکھ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں گیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے جا کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، لیکن جو مسکراہٹ تھی نا آپ کی وہ پیار والی نہ تھی، غصے والی تھی۔ پتہ چل جاتا ہے نا بندہ کسی کو مل رہا ہو، دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس حساب سے مل رہا ہے۔ آپ کے تبسم اور مسکراہٹ میں وہ لطف اور پیار نہ تھا۔ آپ نے یوں مسکرا کر پوچھا کعب جب اللہ اس کے رسول کا حکم تھا تبوک میں جانے کا تم کہاں تھے؟ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ قسم بخدا نہ تو میرے پاس مال کی کمی تھی نہ میرے پاس سواری کی کمی تھی، اے اللہ کے نبی سواری بھی تھی، میرے پاس ہتھیار بھی تھے، اور میں بالکل صحت مند بھی تھا، کوئی بیمار نہیں تھا۔ اے اللہ کے نبی سچی بات یہ ہے کہ جتنا میں آسودہ حال اس موقع پر تھا اس سے پہلے غزوات میں اتنا نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن غلطی مجھ سے یا رسول اللہ یہ ہو گئی کہ میں نے کہا کہ کل چلا جاؤں گا، پھر کل آیا تو میں نے کہا چلو کل چلا جاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی یوں کل کرتے میں رہ گیا، اس کے علاوہ میرا کوئی بہانہ نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب میں نے اتنی سیدھی بات کی، آپ بھی سمجھ گئے کہ بات تو سیدھی کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کعب بات تو نے سچی کی ہے، لہٰذا آپ جا کر انتظار کر، اس کا فیصلہ میں نہیں عرش والا خود ہی کرے گا۔ پھر سبحان اللہ۔ لیکن جب ایک آدمی جرم مان لے نا جی، اس کی سزا تو بنتی ہے۔ فرمانے لگے سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز فرمائی، صحابہ کرام سے کہا کہ اس سے بات چیت کرنا بند کر دو، کوئی اس سے بات چیت نہ کرے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں پریشان تو ہوا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ تیرے علاوہ دو تیرے بھائی اور بھی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، حضرت مرارہ اور حضرت ہلال، انہوں نے بھی جا کر اسی طرح کی بات کی اور ان پر بھی پابندی لگ چکی ہے۔ تو جب بندہ کسی پریشانی میں ہو نا جی، اکیلا ہو تو وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، جب دو تین بندے زیادہ ہو جائیں نا، ساتھ مل جائیں، پھر وہ بوجھ کیا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے رمضان کا مہینہ آیا تو مسجد میں نا ایک بندہ پورے مہینے کا اعتکاف بیٹھا، حضرت آگے تشریف لائیں جی، اہلاً و سہلاً، بہت مناسب نہیں ہے نا جی۔ حضرت مولانا اورنگزیب صاحب G7 سے تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ میں لطیفہ سنانے لگا تھا، حضرت آ گئے ہیں، ابھی بے ادبی بھی ہے۔ تو فرمایا کہ بندہ بیٹھ گیا اعتکاف مسجد میں پورے مہینے کا، ہم تو 10 دنوں کے لیے بٹھاتے ہیں، کوئی نہیں بیٹھتا، پورے مہینے کا بیٹھ گیا۔ تو کسی نے پوچھا بھائی صاحب پورے مہینے کا کیوں بیٹھا ہے؟ کہتا گھر میں 2 بیویاں جی خوب خدمت کرتی ہیں، میں نے کہا تھوڑی دیر اللہ کی رضا کے لیے نا تو مشقت برداشت کروں اس لیے۔ تو اس نے مشورہ کیا کہ یہ 2 بیویوں والا کام ٹھیک ہو، اس نے کہا بڑا فائدہ جی۔ اگلے سال وہ دوسرا بندہ جس نے اس کے مشورے میں مان کی شادی کی تھی وہ بھی ادھر پورے مہینے کا اعتکاف بیٹھا، اب دونوں اکٹھے۔ اس نے کہا تو کیا بڑا فائدہ ہو سی، یہ فائدہ تو نہیں نقصان زیادہ۔ اس نے کہا گل اسی طرح ہی، لیکن میں اکیلا بہنا ہے، میں کہا ایک بندہ تو اور بھی نال آ جائے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں اکیلا تھا اور میں اس پریشانی میں تھا کہ یار یہ اکیلا میرے اوپر ہی پابندی ہے، پتہ چلا نہیں 2 صحابی اور بھی ہیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والا فیصلہ فرمایا ہے۔ تو مجھے تسلی ہوئی، خیر ہے میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ 2 اور بھی ہیں۔ خیر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات یہ ہوئے کہ میں آؤں مسجد میں سلام کروں، اللہ کے نبی بھی جواب نہ دیں، صحابہ کرام کو سلام کروں وہ بھی جواب نہ دیں۔ قرآن نے نقشہ بیان کیا، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ پڑ گئی
کشادہ ہونے کے باوجود تنگ پڑ گئی۔ اب ایک آدمی سے کوئی بات چیت ہی نہ کرے تو زمین تو تنگ پڑنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ضرور تھے، لیکن جب میں متوجہ ہوتا تو آپ رخ پھیر لیا کرتے تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے دوسرے دو ساتھی حضرت ہلال اور حضرت مرارہ، انہوں نے تو چونکہ ضعیف بھی تھے، عمر میں بڑے بھی تھے، ہمت ہار ہی گئے۔ کہنے ان تینوں میں ذرا دلیر رہا، میں جاتا روزانہ جا کے نبی پاک کو سلام کرتا، روزانہ جاتا صحابہ کو سلام کرتا، اور جان بوجھ کر جان لگ نبی بیٹھے ہوتے قریب جا کے نماز شروع کر دیتا، اور کہتے ہیں نماز کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا دیکھتا کہ نبی پاک میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ محبت تھی نا، افسوس بھی تھا نبی پاک ناراض ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے محسوس کیا کہ میں جب نماز میں مصروف ہوتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ منہ پھیر لیتے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ایک دن ابو قتادہ جو میرے چچا زاد بھائی بھی تھے اور میرے جگری یار بھی تھے، ہم اکٹھے رہتے، اکٹھے پھرتے ٹرتے، بات چیت، کہنے لگے کہ میں ان کے باغ کی طرف گیا تو ابو قتادہ کو میں نے دیکھا وہ کوئی کام کاج میں مصروف تھے، تو میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر سلام کیا، انہوں نے پھر جواب نہ دیا، میں نے پھر سلام کیا، تیسری دفعہ بھی انہوں نے جب جواب نہ دیا، میں نے کہا ابو قتادہ خدا کی قسم میں اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں، واللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان بھی رکھتا ہوں، قسم بخدا میرے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، تم میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہو۔ ابو قتادہ نے اتنی بات کہی، ایمان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں اللہ کے رسول نے منع کی ہے، لہذا ہم سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں روتا ہوا واپس آیا، آنکھوں میں آنسو آئے اور واپس پلٹ آیا۔ میں نے کہا بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں یوں گزر گئے 40 دن، کوئی ایک دو دنوں کی بات نہیں، 40 دن گزر گئے، لیکن میں نے مسجد سے نماز نہ چھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ سلام کرنا نہ چھوڑا، آپ کے پاس جا کر بیٹھنا نہ چھوڑا۔ 40 دن گزر گئے، نہ کوئی صحابی میرے سلام کا جواب دے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بات کرے۔ دکھ اور پریشانی وہ میں ہی جانتا ہوں یا پھر عرش والا رب جانتا ہے، جس نے اس پریشانی کو قرآن کے اندر بیان بھی کیا، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں 40 دن پورے ہو گئے اور میں ایویں گھر سے باہر نکل کر بازار کی طرف جا رہا تھا، نہ کوئی میرے ساتھ بولتا، نہ کوئی میرے سلام کا جواب دیتا، نہ کوئی بول نہ کوئی چال۔ بازار کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ تیرا کوئی مہمان ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بندہ مجھے ملا، وہ غسان کے عیسائی بادشاہ کا خط لے کر آیا تھا، اور مجھے ملا کعب ہمارے بادشاہ نے، ہمارے امیر نے یہ خط تیری طرف بھیجا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ تمہارے آقا تیرے ساتھ خفا ہو گئے ہیں اور تمہیں رسوا کر رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں، تم ایسے کرو ہمارے وطن آ جاؤ، عیسائیت قبول کر لو، ہم تجھے حکومت میں عہدہ بھی دیں گے۔ حضرت کعب فرماتے خدا کی قسم 40 دنوں کا دکھ تو ایک طرف، جب ایک کافر کا خط مجھے آیا اور اس نے مجھے کفر کی دعوت دی، قسم بخدا وہ 40 دنوں کا غم کم پڑ گیا اور یہ دکھ مجھے بہت زیادہ ہوا۔ یا اللہ اب کافر مجھے کفر کی دعوت دینے لگ گئے، اب کافر مجھے کفر کی طرف بلانے لگ گئے، میں اس قابل بھی نہ رہا کہ محمد کے شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن کر رہوں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں خدا کی قسم میرا دل خون کے آنسو رویا، میں نے فوراً اس کاغذ کو، اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، تندور جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی، اور اس کے اندر پھینکا، اور اس سفیر سے کہا جو خط لے کر آیا تھا، جا کر اپنے آقا سے کہہ دینا کہ میں جواب لکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا اس خط کا، یہ بتانا کہ میں نے پرزے کیے اور یہ بھی بتانا کہ میں نے آگ کے اندر جلایا ہے، اور جا کر اس کو کہہ دینا مرتے مر جائیں گے، نہ محمد کا شہر چھوڑیں گے نہ محمد پر ایمان چھوڑیں گے۔ ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، اس کے صحابہ کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کہاں سے آئے، آپ کے غلاموں کی مثال بھی نہیں ملے گی۔ میں جاؤ اس کو جا کر کہہ دینا نبی کا شہر بھی نہیں چھوڑیں گے،
نبی پر ایمان بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ خفا ہیں تو کیا ہوا، راضی ہو جائیں گے نا، میں نبی پاک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں پھر اور دکھی ہوا، دکھی دل لے کر گھر آیا، ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بندہ پیغام لے کر آیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں گھر والی تو پہلے ساتھ تھی نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام فوراً اسی دن مجھے آیا جس دن میں نے اس غسان والے سفیر کو واپس کیا تھا، قاصد کو واپس کیا تھا، کہ اللہ کے رسول فرما رہے بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر۔ میں نے کہا نبی پاک نے کیا کہا تھا، طلاق دے دوں؟ ذرا سوچیے اس بات پر، یعنی وہ اس بات پہ بھی تیار تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، طلاق دینی ہے یا صرف الگ کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، طلاق دینے کا نبی پاک نے نہیں فرمایا، نبی پاک نے یہ فرمایا کہ اس کو ماں باپ کے گھر بھیج دو۔ کہنے کہ میں نے فوراً بیوی سے کہا جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، نبی پاک کا حکم آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ایک دن میں کتنے اللہ کے نبی کا احکامات ذبح کرتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ صبح اٹھ کر امتی پہلا کام یہ کرتا ہے اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو صاف کرتا ہے، لباس نبی کے لباس کے خلاف، محفل نبی کی محفل کے خلاف، اور نمازوں کو قضا کر کے نبی پاک کے دل کو دکھاتا ہے۔ ادھر بھی تو جا کر دیکھو نا، وہ بھی امتی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں بھی امتی ہوں، میں کیا کرتا ہوں اور اس نے کیا کیا، کہنے کو تو وہ بھی امتی تھے، میں بھی امتی ہوں، لیکن کہا اگر اللہ کے نبی نے طلاق کا حکم دیا ہے تو طلاق دے دیتا ہوں، کہا نہیں طلاق کا نہیں کہا، صرف ماں باپ کے گھر بھیجنا ہے۔ بیوی کہنے لگی نبی پاک کے پاس تو نہیں جاتا تو میں چلی جاتی ہوں، کہ اللہ کے نبی اجازت دیں، گھر میں روٹی پکانی، کوئی کام کاج، کچھ تو گزارا۔ کہنے لگے میں نے کہا تم چپ کر کے چلی جانا ماں باپ کے گھر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کر، اور میں روٹی پکا لوں گا خود ہی، میں گھر کے کام کاج کر سکتا ہوں خود ہی، میں کوئی بیمار نہیں، میں کوئی معذور نہیں، تو جا۔ کہنے لگے مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرے جو دوسرے دو ساتھی تھے ان کی اہلیاں گئی تھیں نبی پاک کے پاس اور اجازت مانگی تھی، اور نبی پاک نے اجازت دے بھی دی تھی۔ فرمایا ٹھیک ہے چلو، اگر اتنی مجبوری ہے تو چلاؤ نظام، لیکن میں نہ خود گیا نہ اپنی اہلیہ کو نبی پاک کے پاس جانے دیا۔ میں نے کہا نبی پاک کا حکم ہے جاؤ ماں باپ کے گھر جاؤ۔ فرماتے ہیں اس کے بعد 10 دن مزید گزر گئے۔ کتنے دن ہو گئے جی؟ 50 دن، 40 پہلے اور یہ 10 دن وہ۔ پہلے 40 دن اہلیہ کم از کم ساتھ تھی، ان 10 دنوں میں اہلیہ بھی ساتھ نہیں تھی، اکیلی میری ذات۔ کسی کو سلام کروں کوئی جواب نہ دے، بات کروں کوئی بات کا جواب نہ دے، اور ساری کائنات کو چھوڑو اللہ کے نبی سلام کو جواب نہ دیں، اس سے بڑا اور کیا دکھ تھا۔ صحابہ کرام تو نبی پاک کے تھوڑے سے تیور بدلتے ہوئے دیکھتے نا جی، سب کچھ لٹانے پہ تیار ہو جاتے۔ مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا، مکان بنایا تھا صحابی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا کہ اتنا خرچہ مکان پر کیوں کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تھوڑا سا آپ نے رخ پھیرا تو جا کے مکان کو چٹیل میدان بنا دیا، گرا دیا سارے مکان کو۔ نبی پاک کی ناراضگی کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو تو رب کہاں راضی رہتا ہے۔ اب فرمانے لگے کہ 10 دن مزید گزرے اور پورے 50 دن ہو گئے۔ فرماتے ہیں ایک دن 50 دن کے بعد جو 51 دن تھا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا رو رہا تھا رب کے سامنے، اے میرے پروردگار غلطی مجھ سے ہوئی، تیرے نبی کا حکم ماننے میں تاخیر ہوئی مجھ سے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ بتا دے اپنے نبی کو کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اور اے اللہ اگر نہیں معاف کرنا تو موت دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہوں اور اللہ کے نبی سلام کا جواب بھی نہ دیں، اس زندگی کا کیا فائدہ۔ میں رب کے سامنے رو رہا تھا کہ مجھے پہاڑ سے ایک صحابی نے چیخ کر آواز دی، کعب مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میری خوشی کا اندازہ وہی کر سکتا تھا جس کو میرے غم کا اندازہ تھا، جس کو میرے دکھ کا اندازہ تھا وہی میری خوشی کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اور تو کچھ نہ کیا، فوراً سجدہ ریز ہو گیا
اور دھاڑے مار مار کے رب کے سامنے رویا۔ اور میں نے کہا شکر ہے میرے مالک، تو نے اپنے اس عاجز بندے کی توبہ کو قبول کر لیا، شکر ہے تو نے اپنے نبی کو بتا دیا۔ وہ جو خوشخبری دینے والا آیا تھا کہنے کہ میں نے اپنا جوڑا اتار کر اس کو انعام دیا، یہ میرا اچھا جوڑا ہے لباس، یہ تو لے جا، اس کو میں نے انعام دیا۔ اور پھر جناب چادر لپیٹ کر مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوا۔ آگے مجھے مہاجر ملیں تو وہ سینے سے لگائیں، انصار ملے تو وہ سینے سے لگائیں۔ کہنے لگے میں ان کا وہ سلام کا جواب نہ دینا اور آج دور دور سے بھاگ بھاگ کر سینے سے لگانا، نہ وہ بھول سکتا ہوں نہ یہ بھول سکتا ہوں، ایسے مجھے مبارکبادیں دیں۔ میں چلا گیا مسجد میں، دیکھا رحمت کائنات اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، مہاجرین بھی بیٹھے، انصار بھی بیٹھے، ابو قتادہ بھی وہاں بیٹھے۔ کعب کہتے ہیں لوگوں، ابو قتادہ کی وہ بات بھی مجھے یاد ہے جس دن میں نے 3 سلام دیے تھے اور اس نے ایک جواب نہیں دیا تھا، اور چوتھی دفعہ جب میں نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ میں مومن ہوں، اس نے کہا مجھے نہیں پتہ مومن ہے یا نہیں، مجھے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، میں نہیں تیرے سلام کا جواب دیتا۔ میں وہ دن بھی نہیں بھولتا، لیکن یہ دن بھی نہیں بھولتا۔ ابھی میں مسجد نبوی کے دروازے پہ تھا تو ابو قتادہ بھاگ کے چمٹ گئے میرے ساتھ اور لپٹ کر روئے میرے ساتھ اور کہا کعب اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، مبارک ہو۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی مہاجرین اور انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، میں روتا روتا مسجد میں داخل ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن کے بعد مسکراتے ہوئے سلام کا جواب بھی دیا اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ بھی لگا لیا۔ یہ اعزاز صحابہ اکرام کو ملا، مجھے اور آپ کو خواب کے اندر اللہ کے نبی مل جائے، اللہ کرے مل جائے، کتنی بڑی سعادت ہے جس کو خواب کے اندر مل جائے۔ مدینہ منورہ کی زیارت ہو جائے، نبی پاک کے روضے کی گنبد کو دیکھ کر ہم تو خوش ہوتے ہیں، اور ان کی قسمت کی کیا کہنے جن کو سینے کے ساتھ اللہ کے نبی نے لگایا تھا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب تو نے سچ بولا تھا، اور سچوں کے ساتھ تو پھر رب ہوتا ہے۔ مفسرین بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ کم و بیش 50 دن آپ کو تبوک کے سفر میں لگے تھے، 50 دن ہی حضرت کعب اور ان کے ساتھیوں کی آزمائش کی بھی تھے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرے پاس زیادہ تھا نا، اس مال کی وجہ سے میں لیٹ ہوا، میں نے کہا تھوڑی اس کا کام کاج کر لوں، اور آپ کی سواری چلی گئی اور میں مال اسباب ٹھیک کرتا رہا اور رہ گیا۔ اے اللہ کے نبی، پھر سچ کی وجہ سے پوری توبہ تو میری تب ہوگی جب میں سارا مال ہی صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں کعب، سارا مال صدقہ نہ کر، اپنے پاس رکھ، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ کہا یا رسول اللہ پھر آدھا کر دوں؟ فرمایا نہیں، آدھا بھی نہ کر، اپنے پاس رکھ اپنا مال۔ کہا یا رسول اللہ پھر میں ثلث کر لوں، یعنی 3 حصے کروں، 1/3 وہ صدقہ کر لوں؟ آپ فرمایا ہے تو یہ بھی زیادہ، لیکن تیری خوشی ہے تو کر لے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے 1/3 مال صدقہ کر دیا اللہ کے نام پر۔ اب ذرا وہ قرآن پاک کی آیت بھی سنی، اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، سنو دنیا والو، اللہ اپنے نبی سے بھی بڑا راضی ہے، والمہاجرین والانصار، اللہ مہاجرین سے بھی بڑا راضی ہے، اللہ انصار سے بھی بڑا راضی ہے۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ ان سب سے راضی ہے جو اس تنگ گھڑی میں میرے نبی کے ساتھ گئے، مشقت والے سفر میں میرے نبی کے ساتھ گئے، دقت برداشت کی، مشقت برداشت کی۔ سنو دنیا والو، اللہ سب سے راضی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین سے بھی راضی ہے، اللہ میرے نبی کے انصار سے بھی راضی ہے۔ یہ ساری بات بتا کے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا،
اور اللہ ان 3 سے بھی راضی ہے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کا اللہ نے الگ ذکر کیا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اللہ ان 3 سے بھی راضی ہو گیا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین تنگ ہو گئی ان پر اور انہوں نے سمجھ لیا وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور ان کے دل نے گواہی دی اب پناہ کی جگہ یہی ہے کہ رب کے سامنے سچی سچی بات کر کے پیش ہو جائیں۔ انہوں نے اپنی غلطی پر کوئی بہانہ نہ بنایا، انہوں نے اپنی غلطی پر کوئی عذر پیش نہ کیا، سیدھے سیدھے رب کی بارگاہ میں گئے اور اپنی غلطی اور جرم کا اعتراف کر لیا۔ پھر جتنی مشقت ان پر آئی سب سہ لی، نہ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑا، نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑا۔ اس لیے سنو دنیا والو، جیسے اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار سے راضی، جیسے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی، اللہ ان پیچھے رہنے والے 3 سے بھی راضی ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم بھی اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دیا کرو۔ سچ اللہ کو بڑا پسند ہے، سچ بولنے والا اللہ کو پسند ہے، سچ پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے ساتھ ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بس بات ختم کرتے ہیں جی۔ تبوک کے سفر میں جانے سے پہلے منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام ہے مسجد زرار۔ بظاہر تو مسجد بنائی لیکن مشن ان کا یہ تھا کہ یہاں ہم اکٹھے ہوں گے، مشورے کریں گے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ نبی پاک سے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ تشریف لائیں اور آپ اس مسجد کا افتتاح فرما دیں تو ہمارے ذرا گھر دور پڑتے ہیں، تو یہ ہمارے گھروں کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ابھی میں تبوک جا رہا ہوں، واپس آؤں گا نا تو پھر یہاں پہ نماز پڑھا دوں گا، ایک افتتاح ہو جائے گا آپ کی مسجد کا۔ اب وہ وعدہ اللہ کے نبی نے کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اے میرے محبوب صلی اللہ، وہ جو آپ کے پاس آئے تھے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے آپ افتتاح کریں، میرے محبوب میں اللہ آپ کو بتاؤں وہ مسجد نہیں بنائی، کفر کا ایک اڈا بنا رہے ہیں۔ وہ جنگوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کا ایک اڈا بنا رہے ہیں، آپس کے اندر کشیدگیاں اور لڑائیاں پیدا کرنے کے لیے ایک اڈا بنا رہے میرے پاک پیغمبر۔ اس لیے لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس کی مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھائیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد قباء، وہ مسجد قباء، حاجی حبیب اللہ صاحب مسجد، حاجی حبیب اللہ صاحب ہمارے آج کے ساتھی ہیں جی، سارے ساتھی تشریف لائے ماشاءاللہ، اور ہم پیدل جایا کرتے تھے قباء روزانہ صبح سویرے اکٹھے۔ عاطف صاحب بھی ہیں لیکن ماشاءاللہ ان کا نام نہیں لیتے، لیے تو نہیں لیا۔ اور یہ سارا ہمیں اکٹھا کرنے والے مولانا اورنگزیب صاحب تھے دامت برکاتہم عالیہ، ہمارا آپس میں کوئی تعارف نہیں تھا، انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد قباء جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی، جو اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی، اس کے اندر آپ کھڑے ہو میرے پاک پیغمبر، جہاں سچے لوگ ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، جس میں پاکیزہ لوگ رہتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر تو میرا پاک پیغمبر ہے، تو اپنے پاک صحابہ کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ منافقوں کو جواب دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ جو مسجد زرار بنائی ہے گرا کر آ جاؤ، اس کو ملیہ میٹ کر دو، کیونکہ رب نے جو بتا دیا یہ مسجد نہیں ہے، نام مسجد کا دے رہے ہیں اور پروگرام ان کا کچھ اور ہے۔ مسجدیں امن کا پیغام دینے کی جگہ ہوتی ہیں، مسجدیں کیا ہوتی ہیں جی؟ امن کا۔ فتنہ فساد یہ چیزیں، یہ اڈے مسجدیں نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف بھی ہے تو آپ دلائل سے بیان کریں، مسجد اس لیے بیان کی گئی آپ دلائل بیان کریں۔ آپ فرقہ واریت
اور اختلاف کو یوں مسجدوں میں یوں آگ بھڑکائیں کہ لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو جائیں۔ مسجدیں میرے بابا اس لیے نہیں بنائی جاتی، اس لیے جو بنائی اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا، جاؤ اس کو گرا کر آ جاؤ۔ مسجد تو عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، مسجد تو قرآن کے بیان کے لیے بنائی جاتی ہے، مسجد تو اللہ کے پیغام کو سنانے کے لیے بنائی جاتی ہے، مسجد امن کا درس دینے کے لیے بنائی جاتی ہے، مسجد خدا رسول کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، مسجد غنڈہ گردی کے لیے، فرقہ واریت کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گروا دیا۔ یہاں پہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بڑا مزیدار ہے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا جی، ہوش سنبھالتا ہے، ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، ایک انگلی ماں پکڑتی ہے اور اس کو بتاتی ہے بیٹا یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے۔ گھر کی اکثر چیزیں مائیں بتاتی ہیں، چولہے کے ساتھ نہیں کھیلنا، یہ ماچس کی تیلیوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، یہ بیٹا بڑا خطرناک ہوتی، کینچی کے ساتھ نہیں کھیلنا، یہ سوئی خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ چیزیں کون بتاتی ہے؟ ماں۔ اور باہر کی چیزیں باپ بتاتا ہے، بیٹا ادھر روڈ ہے نا، ادھر نہیں جانا، گاڑیوں والے بہت تیز آتے ہیں، ادھر نہیں جانا، بیٹا ہاں ادھر کھیلو، یہ پارک ہے کھیلنے کی جگہ، ادھر کھیلو، باپ بتاتا ہے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے باپ کہتا ہے ادھر جانا ہے اور ادھر نہیں جانا، ماں کہتی ہے ادھر جانا ہے اور ادھر نہیں جانا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب تیرے باپ کو بھی ہم نے پہلے اٹھا لیا، ماں کو بھی بہت جلد اٹھا لیا، نہ تیری ماں ہے نہ تیرا باپ ہے، میں خود تجھے بتاؤں گا میرے محبوب کدھر تو نے جانا ہے اور کدھر تو نے نہیں جانا۔ مسجد زرار میں نہیں جانا، مسجد قباء میں جانا ہے، میں بتاؤں گا میرے پاک پیغمبر ادھر نہیں جانا اور ادھر جانا ہے، میں انگلیاں پکڑ پکڑ کے رحمت کے ساتھ تجھے پھراؤں گا میرے پیغمبر۔ اور آخری بات اس کے بعد پھر یوں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم ان کا انتقال ہوا۔ آپ پہلے سن چکے ہیں غزوہ بدر سے جب آپ واپس پلٹے تھے، اس دن آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ تو یہاں تبوک کے بعد آپ کی دوسری بیٹی کا انتقال ہوا، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ غزوہ بدر کے بعد ایک دن حضرت عثمان بالکل افسردہ بیٹھے تھے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا، تو میں نے اوپر دیکھا پتنی کون ہے، تو دیکھا رحمت کائنات۔ آپ نے پوچھا عثمان کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ پریشان اس لیے ہوں، آپ کی بیٹی کی وجہ سے وہ جو رشتہ داری آپ کے ساتھ تھی وہ ختم ہو گئی، لوگ آپ کو میرا سسر کہتے تھے، مجھے آپ کا داماد کہتے تھے، رشتے تو اور بہت مل جاتے ہیں لیکن وہ رشتہ ختم ہو گیا، افسردہ اس لیے ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان خوش ہو جا، میں اپنی دوسری بیٹی کا بھی تیرے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں، خود آپ نے فرمایا۔ اب یہاں پہ دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، مجھے اس سے اچھا داماد اور کوئی نہیں ملنا تھا۔ یہ ان کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا اورنگزیب صاحب سے گزارش ہے تھوڑی سی باتیں دعا بھی آپ کریں، 2-4 باتیں فرما دیں۔